الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، احوال قیامت کی باتیں بھی ہوں گی اور انسان کی تخلیق، عادات، اطوار، یہ باتیں بھی آ گئی، اور اہل ایمان کو قیامت کے دن ایسے پانی سے ایک چیز، باقی تو بہت چیزیں، ایک پانی کا یہاں تذکرہ ہے، ایک چشمے، باقی نعمتوں پہ نعمتیں. اب یہ پانی ایسے ہے کہ وہ ان کی فرمائش پر ان کے اس پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور جریان ہوتا ہے. اب دنیا میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخرت میں ایسی اچھی نعمتیں انہیں ملتی، ایسی چیزوں کے مالک بنتے، کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ تو ان کی دنیاوی زندگی کے اعمال یہ ہیں، یوفون بالنذر، اپنی نذر کا خیال رکھتے ہوئے اس کو سر انجام دیتے ہیں. نذر دراصل ایک عبادت اپنے اوپر لازم کرنے کو کہتے ہیں، کسی حالت کے مد مقابل، کسی آدمی کی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہونا، اور یہ اس کا کہنا کہ اگر میں اس مصیبت سے، آفت سے نکل جاؤں، مثلا میں یہ نمازیں پڑھوں گا یا اتنی تلاوت کروں گا یا فرض کیجئے اتنے صدقات و خیرات کروں گا یا اتنے روزہ رکھوں گا، اور اتفاق سے اللہ رب العزت نے اس کا وہ کام اپنے غیب سے کر دیا اور ایسا ہی ہوا، تو اس کو جو کچھ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، اس کا نام ہے نذر، اور اس کو یہ کچھ کرنا چاہیے. یہ ایک. اور دوسری بات ان کے یہ ہے کہ وہ متقی ہوں گے، آخرت سے متعلق انہیں خوف لاحق ہوگا، اور اس لیے وہ ہمیشہ اس فکر میں رہیں گے کہ آخرت میں ان کا کوئی نقصان نہ ہو. آخرتی تیاریوں میں ان کے ساتھ کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ خسارے میں چلے جائیں. یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور انہیں ایک ایسے دن کی مصیبت سے ڈر ہوگا کہ اس دن کی مصیبت پورے نظام کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے ہوئی ہوگی. اسی مصیبت کے ذریعے سے زمین و زمان اور کائنات تہس نہس ہوں گے، پہاڑ ذرہ ذرہ ہوں گے، سمندر اپنے وجود کھو بیٹھیں گے، پوری مخلوقات ایک نفسا نفسی کے عالم میں گرفتار ہو. تو یہ آدمی بھی یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، انہیں اس دن کے حوالے سے فکر اور غم اور خوف لاحق ہوگا کہ اس دن، وہ دن جب آئے تو اس دن کی پریشانی اور ساتھ آئی ہوئی اضطرابی کیفیت وہ بھی اسی طرح پوری سورج چاند ستارے سب کو ختم کر چکے.
ان کی ایک عادت یہ ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور ان کی ایک نشانی اور ہے جو قیامت میں اسی طرح کی اچھی اچھی نعمتیں حاصل کر پائیں گے. ان کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں، وہ اللہ کی محبت میں معنی اللہ کی دوستی میں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ طعام اور کھانے پینے کی چیزیں دے دیں گے ان تین طبقات کو، مسکین، غرباء اور مساکین، نادار قسم کے لوگ، اور یتیم جن کے سرپرست نہیں ہیں، اور اسیر وہ لوگ جو پائبند سلاسل ہیں، جن کی آزادی سلب ہو گئی ہے، جن کی استعدادات ان کے کام نہیں آتے، محنت کر سکتے ہیں مگر محبوس ہیں، کمائی کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، مگر ان کے لیے پورے دروازے بند ہیں اور ایک مخصوص جگہ پر وہ زندانی ہیں. تو وہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، مسکینوں پر، یتیموں پر اور اسیروں پر، قیدیوں پر. اور مال بھی ان کی کیا حالت ہوگی؟ مفسرین نے یہ نقطہ بھی نکال دیا ہے کہ علی حبہ کا معنی باوجود کہ ان کو اس مال سے ضرورت ہے، اور ضرورت کی بنیاد پر ظاہر محبت ہے اسے، مخصوص اور محدود قسم کی خوراک ہیں، اوروں کو دے تو خود بھوکا ہوگا، خود کھائے گا تو دوسرے کو نہیں دے پائے گا، لیکن اسی عالم میں کاٹ کر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کے ہاتھ تک پہنچا دیتا ہے. ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں ان طبقات کی خیال رکھنا چاہیے، مساکین، یتامیٰ اور ان لوگوں کو جو بوجوہ پائبند سلاسل ہیں اور اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتے. پھر یہ کام جب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لو اللہ کا بندہ، یہ لقمہ کھاؤ، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کل میں آپ کو مزدوری پر بتا دوں تو میرا کام کرنا، یا جا کر لوگوں سے کہہ دینا کہ فلانی بڑا سخی آدمی. انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ سب کچھ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے نہ تو ہم کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں، وہ نہ یہ کہ آپ بول دیں کہ جناب کھلایا پلایا، بہت بہت مہربانی، یہ بھی نہیں مانگا جائے. بس ہماری یہ حالت ہے کہ انا نخاف من ربنا، یہ سب کچھ ہم اپنے رب کی رضا اور اس کے خوف سے کریں گے. اور وہ اس دن اللہ کے یہ عذاب اور حالت ہوگی یومن عبوسا قمطریرا، ایک ایسی دن جو انسان کو ملول، غمگین اور مضطرب کر لیتا ہے، شدید انداز میں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ہمیں اس دن سے ڈر ہے، اس دن کی مصائب سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے یہ چیز آپ کو دے دی تاکہ آپ کھائیں اور پئیں اور مجھ سے اللہ راضی، نہ کوئی آپ سے بدلہ مانگیں گے اور نہ یہ کہیں گے کہ بولو شکریہ، یہ بھی نہیں کہیں گے. شکریہ بھی اللہ کا جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، مہربانی بھی اللہ کا، اور ہماری دعا بھی اس کی بارگاہ. تو ان حضرات کی اور بھی صفات اگلے آیتوں میں جب آئیں گے انشاءاللہ تو ان پر بھی بات ہوگی. اور آج اتنا ہی. اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا انہیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین و دنیا میں ہمارے خیر کے سبب بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ